السلام نے آپ پر گریہ کیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چچا زید عالم تھے اور صادق تھے، امین تھے، اور ان کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ جناب زید شہید کی شہادت کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ جناب زید شہید بہت ہی شجاع اور بہادر تھے۔ واقع کربلا کے رونما ہونے کے بعد جب جناب زید شہید بڑے ہوئے تو جناب زید شہید نے بالکل اسی طرح سے جنگ کی جیسے جناب امام حسین نے جنگ کی، ظالموں کو فی النار کیا۔ اور جس طریقے سے آپ نے سنا ہے کہ جب جناب مسلم کو کوفے میں بھیجا گیا تو جناب مسلم کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے، لوگ فوج در فوج ابن زیاد کی فوج آ رہی تھی۔ اچانک ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ ایک انسان ہے، ایک شخص لڑنے والا ہے اور یہاں سے فوجیں جا رہی ہیں، تم اس پر قابو کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ کسی بقال سے، دکاندار سے، کسی اس سے مقابلہ نہیں ہے، بلکہ یہ سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہے۔ اسی طریقے سے جناب زید شہید نے بھی جنگ کی، اور جنگ اس طریقے سے کی کہ جس طریقے سے جناب مسلم ابن عقیل کو دھوکے سے قتل کیا گیا، ایک گڑھا کھودا گیا، اس پہ گھاس پھوس ڈالی گئی اور جناب مسلم جا رہے ہیں پیچھے پیچھے واپس ہٹتے ہوئے، جنگ کرتے جا رہے ہیں، اچانک گڑھے میں گر گئے اور اس کے اوپر لوگوں نے قابو پا لیا۔ اسی طریقے سے جناب زید شہید نے بھی جنگ کی ہے، اور جناب زید شہید کو دھوکے سے ایک ہیلے میں ملا کر لوگوں نے تیر مارا، جو تیر جناب زید شہید کی پیشانی پہ لگا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا سلام ہو اس شخص پر جس کو دھوکے سے قتل کیا گیا اور جس کی پیشانی پہ سہم، پیشانی کے اوپر تیر مارا گیا۔ جب جناب زید شہید کی پیشانی پر تیر لگا تو جناب زید شہید زمین پہ تشریف لائے، لوگوں نے حملہ کیا چاروں طرف سے اور جناب زید شہید کو قتل کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، جناب زید شہید کو قتل تو کر دیا گیا، اب مسئلہ یہ تھا کہ چاہنے والے بھی جناب زید شہید کے ہیں اور دشمن بھی جناب زید شہید کے ہیں۔ آپ جو یہاں سے آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا سائیڈ میں ایک نہر ہے، ایک نہر فرات سے نکلی ہوئی ایک چھوٹی سی نہر ہے۔ چاہنے والوں نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ رات کے وقت میں چاہنے والوں نے اس نہر کا پانی روکا اور اس روکنے کے بعد اس کے اندر جناب زید شہید کو دفن کر دیا اور پانی اوپر سے پھر چلا دیا گیا۔ جب معلوم یہ ہوا دشمنان آل محمد کو کہ زید شہید کی میت کو دفن کر دیا گیا ہے تو جانے کے بعد ان ظالموں نے اس قبر کو پھر سے دوبارہ کھودا گیا، قبر کو کھود دیا گیا اور جناب زید شہید کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، میت کو لے جا کے کوفے کے دروازے پہ ٹانگ دیا گیا۔ 4 سال تک جناب زید شہید کی میت کوفے کے دروازے پر ٹنگی رہی، اور جناب زید شہید کا سر یہاں سے مدینے بھیجا گیا، مدینے سے شام بھیجا گیا اور شام سے پھر یہیں پہ دوبارہ آیا۔ تو 4 سال تک جناب زید شہید کا سر مبارک چاروں طرف، کبھی مدینے گیا، کبھی مکے گیا، کبھی شام گیا، کبھی یہاں پہ آیا، اور اس کے بعد جب جناب زید شہید کا سر 4 سال کے بعد یہاں پہ آیا اور جناب زید شہید کی میت اس دروازے پہ لٹکی رہی تو لوگوں نے اس میت کو آگ جلا دی، آگ لگا دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نیشا پور میں محمد محروق کی قبر ہے، محروق کہتے ہیں جس کو جلا دیا گیا ہو۔ جناب زید شہید کو بھی محروق کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان کو بھی آگ کے حوالے کیا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، جناب زید شہید کو آگ کے حوالے کر دیا گیا اور آگ میں جلانے کے بعد جو جسم کی خاک تھی، راکھ تھی، وہ دریا کے اندر ڈال دی گئی۔ لیکن اللہ جس کو مقام دینا چاہتا ہے، جس کو عزت دینا چاہتا ہے، وہ کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ آگ کے اندر سے جو راکھ نکلی تھی، وہ راکھ جب دریا میں ڈالی گئی تو وہ راکھ ایک جگہ پہ دریا میں رک گئی اور چاہنے والوں نے لا کر اس خاک کو یہاں پہ دفن کر دیا۔ یہ جناب زید شہید کی جو ذریعہ مبارک ہے، اس کے اندر جناب زید کا